بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب کا کتاب اسلامی عقائد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 62 ہے، اور سکرین پہ جو شیئر ہو رہی ہے اس کا صفحہ نمبر 54 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مائک بند کریں یار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو پہلے پچھلے ہفتے میں خلاصہ تو عرض کر دیا تھا اس بحث کا۔ بحث ہے صفات متشابہات، تو میں دوبارہ خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ بعض حضرات کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ آپ خود پڑھ بھی دیں، تو اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں، خلاصہ بھی عرض کر دیتا ہوں اس کا۔ صفات کا مطلب تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہی ہیں۔ صفت جو ہوتی ہے، یہ بات پہلے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جو ہمارے جسم میں نا، ایک تو ہماری صفات ہیں اور ایک ہمارے جسم کے اعضاء ہیں۔ تو جو جسم کا عضو ہوتا ہے، جسم کا حصہ ہوتا ہے، وہ صفت نہیں ہوتی۔ مثلا ہاتھ ہے تو میرا ہاتھ میرے جسم کا ایک جز ہے، کان ہے، سر ہے، آنکھیں ہیں، یہ جسم کے اجزاء ہیں، جسم کے حصے ہیں، یہ صفت نہیں ہے۔ صفت ہے مثلا علم، قدرت، سننے کی صفت، دیکھنے کی صفت۔ جو بہرے ہوتے ہیں ان کے کان نہیں ہوتے؟ کان تو ہوتے ہیں نا، ان میں صفت نہیں ہوتی، یہ کان ہی نہیں ہوتے۔ آنکھ ہوتی ہے لیکن ان میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو جسم کے جو اجزاء ہیں وہ اور چیز ہوتی ہیں، اور جو صفت ہے وہ جز نہیں ہوتا جسم کا۔ مثلا علم ہے ہمارے اندر، تو وہ ہمارے جسم کا حصہ تو نہیں ہے نا، جز تو نہیں ہے۔ اسی طرح ہم ارادہ کرتے ہیں تو ارادہ کرنا بھی ایک صفت ہے۔ یہ جس کو ہم کہتے ہیں اچھی صفات یا بری خصلتیں ہوتی ہیں بندے میں، بد اخلاقی ہے، بخل ہے، اور حسد ہے، یہ رذائل ہیں۔ اور خصائل حمیدہ جو ہیں اچھی صفات ہیں، اچھے اخلاق ہیں، سخاوت ہے، خوش خلقی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ صفات ہیں، یہ جسم کا حصہ نہیں ہے، جز نہیں ہے۔ تو جب ہم نے کسی چیز کو صفت مانا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسم کا حصہ نہیں ہے، یہ عضو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے جیسے علم ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، تو یہ صفات ہیں۔ یہ صفت ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جز نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو پیچھے ہم صفات ذاتیہ تو پڑھ چکے ہیں نا، یہاں صفات متشابہات کو بیان کر رہے ہیں۔ تو ان کو متشابہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ متشابہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اشتباہ ہو جاتا ہے نا جس چیز میں، تو ہے تو صفت، لیکن اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ ایسا ہے جس سے ظاہری طور پہ ذہن جاتا ہے جسم کے عضو کی طرف، تو اس لیے ان کو کہا کہ یہ صفت ہے لیکن متشابہ ہے۔ جیسے ید، ید لفظ ہے، عربی میں ہاتھ کو کہتے ہیں۔ عین عربی کا لفظ ہے، آنکھ کو کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا، لیکن یہ ہے صفت۔ اس صفت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ایسا لفظ استعمال ہوا ہے جس سے یہ اشتباہ ہوتا ہے کہ شاید یہ جسم کا حصہ ہے، تو اس لیے ان کو کہہ دیتے ہیں صفات متشابہات۔ اب اس میں اہل سنت والجماعت کی
دو رائے ہیں. ایک رائے وہ جو متقدمین کی ہے، ابتدائی حضرات کی ہے. ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس میں ہم تفویض کریں گے. یہ بات پہلے پچھلے ہفتے ہو چکی تھی. تفویض، تفویض کا مطلب ہوتا ہے، لفظی ترجمہ ہوتا ہے کسی کے حوالے کرنا، کسی کے سپرد کر دینا. تو یہاں تفویض کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس کے ظاہری معنی کی نفی کریں گے کہ جو ظاہری معنی جسم والا نظر آ رہا ہے نا وہ نہیں ہے، اور حقیقی معنی کیا ہے وہ اللہ کے حوالے کریں گے کہ اللہ بہتر جانتے ہیں کیا. ہمارا اس پر ایمان ہے، جو بھی اللہ کی مراد ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اور ظاہری معنی کو ہم ظاہری معنی کو نہیں مانتے، ظاہری معنی کی نفی کرتے ہیں، اور حقیقی معنی کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ کے سپرد کرتے ہیں. تو یہ اکثر متقدمین کا یہ مذہب تھا. تو یہ بھی اجمالی درجے میں تفویض، تا فا واو یا ضاد، تفویض جیسے ہم کہتے ہیں افوض امری الی اللہ، ہم اپنے معاملے اللہ کے حوالے کرتے ہیں. اسی سے یہ تفویض ہے کہ حقیقی معنی اللہ جانتے ہیں، اللہ کے حوالے. ہاں ظاہری معنی نہیں ہے کیونکہ ظاہری معنی جسم والا ہے اور یہ صفت ہے، یہ جسم کا حصہ نہیں ہے. لیکن بعض متقدمین نے تعویل بھی کی ہے، اور جو بعد کے متاخرین ہیں انہوں نے عوام کے عقائد کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس میں تعویل کا راستہ اختیار کریں گے. تعویل کا مطلب کیا ہے کہ ظاہری معنی کو تو ہم کہیں گے کہ وہ مراد نہیں ہے، اور جو معنی مراد ہے اس کو تعویل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو بیان کر دیں گے کہ یہاں یہ والا مطلب مراد ہے. مثلا میں مثال سے بات عرض کرتا ہوں، واضح ہو جائے گی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک بات نقل کی کہ یہودیوں نے کہا قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب یہ دیا کہ یہ یہودی جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ گستاخی اور بے ادبی کر رہے ہیں. اور پھر بعد میں ارشاد فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہودی بھی اس کا ظاہری معنی تو نہیں لے رہے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کسی رسی سے باندھ دیے کسی نے، نعوذ باللہ. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، کسی نے نہیں باندھے. یہ ظاہری معنی تو مراد نہیں ہے نا. جیسے ہم کسی انسان کے ہاتھ باندھ دیں اور کہیں کہ جی ہم نے ان کے ہاتھ باندھ دیے، اور دوسرا کہے کہ نہیں ان کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں. تو یہ ظاہری معنی نہ یہودیوں نے مراد لیا تھا نہ اللہ نے جواب دیا. یہودیوں کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کنجوسی کر رہے ہیں. تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ یوں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا دے رہے ہیں تو کنجوسی کر رہے ہیں. اللہ نے جواب دیا کہ نہیں، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں، اللہ تو سخی ہیں. اور یہ تعبیر بعینی ہی انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا، نہ تو اپنے ہاتھوں کو بالکل گردن سے باندھ لو اور نہ بالکل پھیلا دو کہ بعد میں تم پریشان ہو. تو اب یہاں ظاہری معنی لیں کہ جی گردن پہ ہاتھ رکھنا، گردن پہ ہاتھ باندھنا یہ بھی منع ہے، اور ہاتھوں کو کھولنا یہ بھی منع ہے. تو یہ ظاہری معنی تو کوئی بھی نہیں لیتا. مطلب کیا ہے؟ نہ تو بالکل گردن سے باندھ کے رکھو کہ جیب میں جائے ہی نہ ہاتھ، یعنی خرچ ہی نہ کرو، بالکل کنجوسی، خرچ کرنے کی جگہ پہ اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کرو، خرچ جو مواقع وہاں یہ بھی نہ کرو. اور نہ بالکل ہاتھ کھول دو کہ جو کچھ ہے سارے خرچ کر دو، بعد میں خود پریشان ہو جاؤ. تو یہاں مال خرچ کرنے کو، سخاوت کو ہاتھ کے کھولنے سے تعبیر کیا، اور کنجوسی کو ہاتھ باندھنے سے تعبیر کیا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا نا صحابیات کو، اپنی ازواج مطہرات کو، بیویوں کو فرمایا تھا کہ تم میں سب سے پہلے جو مجھے ملے گی اس زندگی کے بعد، وفات کے بعد، سب سے پہلے جو مجھے ملے گی وہ ہوگی اطولکن یدن، جس کا ہاتھ تم میں سب سے لمبا ہوگا. تو ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ ہم نے تنکے لے کے ہاتھوں کی پیمائش شروع کر دی کہ کس کا ہاتھ بڑا ہے. تو ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ہاتھ بڑا ہونے سے مراد ہے جو سخاوت زیادہ کرے. تو اب اس آیت میں متقدمین کیا کہیں گے؟
اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بند ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ وہ کہیں گے اللہ بہتر جانتا ہے۔ متقدمین کہیں گے ہمارے اس پر ایمان ہے، لیکن اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ اور متاخرین کہیں گے کہ بھی اصطلاح ہے یہ، اس اصطلاح کے مطابق یہ استعمال ہوا ہے، یعنی ہاتھ باندھنے کا مطلب ہے کہ کنجوس کنجوس، اور ہاتھ کھولنے کا مطلب ہے سخی۔ اچھا ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے، یہ آگے بات آ رہی ہے کہ معتزلہ بھی تعویل کرتے ہیں۔ جو معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے نا، گمراہ فرقہ، وہ بھی تعویل کرتا ہے، لیکن اس کی تعویل میں اور اہل سنت کی تعویل میں فرق یہ ہے کہ اہل سنت کی تعویل ہوتی ہے احتمالی درجے میں، امکانی درجے میں، کہ ہو سکتا ہے یہ مراد ہو، کوئی حتمی نہیں ہوتی۔ ایسے تو ہم اس کو اللہ کی صفت مانتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ مراد ہو، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی صفت ہے ہی نہیں، اور اس سے یہ والا معنی مراد ہے متعین طور پہ، حتمی طور پہ۔ تو یہ فرق ہے، وہ بھی تعویل کرتے ہیں لیکن وہ حتمی کرتے ہیں، اور اہل سنت حتمی نہیں کرتے، احتمالی درجے میں کرتے ہیں۔ ممکن ہے یہ مراد ہو، اور ممکن ہے کہ اللہ کی مراد کچھ اور ہو، جو بھی مراد ہے ہماری اس پر ایمان ہے، ہمارا اس پر ایمان۔ اب کتاب کو دیکھ لیجئے، قرآن پاک میں پھر بھی اگر کوئی سوال ہو، کوئی بات واضح نہ ہو رہی ہو تو بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے ید یعنی ہاتھ، وجہ یعنی چہرہ، ساق یعنی پنڈلی، اور استوا علی العرش عرش پر مستوی ہوا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ کی وہ صفات مراد ہیں جن کا ظاہری مطلب مراد نہیں، ظاہری والا معنی مراد نہیں۔ چونکہ قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے، اس لیے ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن اس طور پر کہ ہمیں ان کا معنی نہیں بتایا گیا، اور ان سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہ حق ہے۔ صفات متشابہات کے بارے میں اہل سنت جو کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں، ان کے متقدمین کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، متقدمین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، لیکن ان کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، اور ان کا کوئی معنی متعین کیے بغیر ہم ان کی مراد کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں، اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے جو بھی معنی ہیں وہ حق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہیں۔ صفات متشابہات کے بارے میں اس نظریے کو تفویض کہتے ہیں، پہلے میں نے عرض کر دیا، اس نظریے کو تفویض کہتے ہیں۔ فقہ اکبر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کما ذکرہ اللہ تعالی فی القرآن من ذکر الوجہ والید والنفس والعین فہو لہ صفات ولا يقال ان یدہ قدرتہ و نعمتہ لأن فیہ ابطال الصفت وهو قول اہل القدر والاعتزال ولكن یدہ صفتہ بلا کیف۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وجہ اور ید اور نفس اور عین کا ذکر کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مستقل صفات ہیں، اور یہ نہ کہنا چاہیے عین آنکھ، لیکن اچھا، اور یہ نہ کہنا چاہیے کہ ید ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت یا نعمت مراد ہے، اس لیے کہ اس طرح کہنے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بطلان لازم آتا ہے، کیونکہ قدرت کا اللہ تعالیٰ کی صفت ہونا معلوم ہے۔ ید سے مراد بھی اگر قدرت ہی ہو تو یہ علیحدہ صفت نہ ہوئی، اور اس کا علیحدہ مستقل صفت ہونا باطل ہوا، اور مثلا ید سے قدرت مراد لینا معتزلہ اور قدریہ کا طریقہ ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کی بجائے یوں کہنا چاہیے، مثلا ید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو کیفیت سے پاک ہے، اور اس سے اللہ کی کیا مراد ہے وہ اللہ کے حوالے ہے۔ تو یہ تو تفویض کی صورت ہو گئی کہ اس سے مراد جو بھی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اور اہل سنت یعنی اشاعرہ ماتریدیہ کے متأخرین کے نزدیک بھی اصل تفویض ہے، لیکن چونکہ اسلاف سے بعض جگہ تعویل منقول ہے، اس لیے یہ حضرات عوام کو گمراہوں کی گمراہی سے بچانے کے لیے تعویل کرنے کو جائز کہتے ہیں۔ یہاں تعویل سے مراد ہے ظاہری معنی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے شایان شان کوئی اور مطلب لینا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول تعویل کی مثال یہ ہے
ابن قدامہ اپنی کتاب ضم التاویل میں لکھتے ہیں ترجمہ، پھر اگر یہ تعویل ہی ہو تو یہ تعویل ہم نے نہیں کی، یہ تعویل ان سلف نے کی ہے جن کی درستگی ثابت ہے اور جن کا اتباع واجب ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ضحاک، مالک، سفیان ثوری اور دیگر بہت سے اہل علم ہیں رحمہم اللہ تعالی، جنہوں نے وہو معکم اور وہ تمہارے ساتھ ہے کا مطلب یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا علم تمہارے ساتھ ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اللہ کا علم تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ تعویل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کی ہے۔ جی اچھا، یہ بات بھی یہاں میں عرض کر دوں کہ یہ جو سوال آج کل گردش بھی کر رہا ہے اور بعض حضرات کی طرف سے آ بھی رہا ہے پوچھنے کو، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ این اللہ کا سوال، جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اصل میں جو اینا سے سوال ہوتا ہے نا کہ کہاں ہے، یہ سوال ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں جو کسی جگہ پہ ہو، کسی مکان میں ہو نا، تو وہاں تو سوال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود مکان سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ تھے، مکان نہیں تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی، اور پھر اللہ نے مکان کو پیدا کیا، چیزوں کو پیدا کیا، تو ان چیزوں کو پیدا کر کے، آسمان کو پیدا کر کے، عرش کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں اضافہ نہیں ہوا۔ یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں پہلے کمی ہو۔ ہمارا جیسا علم ہے نا، تو ہمارا علم تو روز بروز بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ چیز ہمیں پہلے پتہ نہیں تھی، اب معلوم ہوئی، پہلے یہ خوبی ہمیں حاصل نہیں تھی، اب حاصل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اگر خدا نخواستہ ایسے مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کو وہ حاصل نہیں تھی۔ تو عرش کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کی صفت کمال میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت تھی اس کا ایک ظہور ہے، قدرت تو پہلے سے موجود تھی، اس کا اظہار اللہ نے مخلوق کو پیدا کر کے کر دیا۔ تو عرش کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ کو الیاذ باللہ کو جگہ نہیں تھی بیٹھنے کے لیے، رہنے کے لیے، تو اللہ نے عرش اپنے رہنے کے لیے بنایا۔ قیامت میں اللہ سب کو ختم کر دیں گے، عرش کو بھی ختم کر دیں گے۔ ہاں، تو بات یہ کر رہا تھا کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، موجود بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی ایک کتاب چھپی ہے اس میں تو نعوذ باللہ انہوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے ایک بات بھی لکھی، یہ بات بھی لکھی ہے، کتاب پرانی ہے، چھپی ابھی ہے، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ سیدھے لیٹتے ہیں گدی کے بل، اور ایک ٹانگ کو دوسرے ٹانگ کے اوپر رکھتے ہیں، اور اس آرام کرنے کے لیے یوں لیٹتے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی گویا اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ ہو گئی اور لیٹ جاتے ہیں اس طریقے میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ موجود بلا مکان، اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اللہ کو مکان کی ضرورت نہیں ہے، اور زیادہ اس میں کھود کرید میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے، ہم ان چیزوں کے مکلف ہیں ہی نہیں، ہم تو ظاہری جو شریعت میں جو احکام دیے گئے ہم ان کے مکلف ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہیں اور کہاں ہے اور کیا صورت ہے تو اس کے چکر میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نہ کھود گرید میں نہ پڑھو، ہاں اللہ کے صفات کے بارے میں غور کرو جتنا کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہیں، اب سوال یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ عرش پر نہیں مانتے تو آپ ہر جگہ پہ مان رہے ہیں، تو پھر بھی تو آپ نے اللہ کے لیے مکان ثابت کر دیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہر ذرہ ذرہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو وراء الورا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو ہم سوچ سمجھ نہیں سکتے، ہاں اللہ کے علم میں ذرہ ذرہ ہے، اسی بات کو ہم یوں تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، یعنی اللہ کا علم ہر جگہ پہ، اللہ کی قدرت ہر جگہ پہ۔
قبر میں جو سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے، تو وہاں ہم یہ نہیں ہم نے بتانا کہ ان کا نعوذ باللہ کہاں رہتے ہیں. ہم نے تو اللہ کی قدرت ہم کہہ دیں گے ربنا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی بتا دیا نا، ربی اللہ. ایمان والا یہ کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ، جس کو ہم قادر، علیم، خبیر، حکیم مانتے ہیں، جس نے ساری کائنات کو بنایا، جو ساری کائنات کو چلا رہا. یہی سوال ہوگا. اب مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سوال ہوگا، تو آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ سوال تو نہیں ہوگا نا کہ آپ کا قد کتنا تھا، آپ کے کپڑے کیسے تھے، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کا پاؤں مبارک کیسے تھے، آپ کی جوتی مبارک ہے. یہ سوال نہیں ہوگا. وہ تو یہ ہوگا کہ یہ بندہ جو نبی بن کے آیا تھا، ان کی تم نے اتباع کی یا نہیں کی، اور ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے تھی. مومن ہے تو وہ کہے گا کہ ہمارے رسول ہیں، اللہ نے بھیجا، ہم نے ان پر ایمان لائے. اور کافر ہے تو وہ کہے گا کہ مجھے نہیں پتا، ہاں ہاں لا ادری. اچھا جی. وسیع ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب عقیدہ واسطیہ کی شرح میں خلیل حراس لکھتے ہیں وسیع کرسیہ قال ابن عباس ای علمہ. یہ جو قرآن پاک میں ہے کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے، وسیع ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے. نمبر 3، بدعتی فرقہ معتزلہ کے نزدیک ظاہری معنی کو چھوڑ کر تعویل کرنا واجب ہے. یہ بات میں نے پہلے کہہ دی تھی کہ معتزلہ بھی تعویل کرتے ہیں، لیکن وہ تعویل کہتے ہیں لازم ہے، قطعی درجے کی تعویل کرتے ہیں. تو مثلا ید سے قوت اور قبضہ اور وجہ سے ذات الہی مراد لینا واجب سمجھتا ہے. اس فرقے کی دلیل یہ ہے کہ اگر ان سے ظاہری ہاتھ اور چہرہ ہی مراد ہو تو اللہ تعالیٰ مخلوق کی مثل ہو جائیں گے، حالانکہ قرآن پاک میں لیسا کمثلہ شیء ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. معتزلہ کی بات درست نہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ید مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا وہ معنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی شایع نشان ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں، ہم اسے نہیں جانتے تو ہم لفظ کو معنی سے خالی نہیں کہتے اور کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے لیکن ہم اسے نہیں جانتے، ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں. یعنی ہم نے جب یہ کہہ دیا نا کہ ید سے مراد صفت ہے، تو صفت کہتے ہی ہم نے گویا یہ کہہ دیا کہ جسم کا حصہ نہیں ہے. تو یہ تو ہم نے مان لیا، اور جو بھی اس کی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے. ایک فرقہ ان کے مقابل معتزلہ تو یہ نا بالکل انکار کر دیتے ہیں کہ یہ صفات ہی نہیں ہے، اور ان کے مقابلے میں دوسرا ایک فرقہ ہے جن کو سلفی یا مشبہہ بھی کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان الفاظ کا ظاہری معنی ہی مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بھی ہاتھ ہیں جیسے ہمارے ہاتھ ہیں. ہم بھی ہاتھ سے چیز پکڑتے ہیں، اللہ بھی ہاتھ سے چیز پکڑتے ہیں. ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، اللہ بھی آنکھ سے دیکھتے ہیں. ہم کان سے سنتے ہیں، اللہ بھی کان سے سنتے ہیں، الیاذ باللہ. لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں. تو جب آپ نے ہاتھ کو مان لیا، پکڑنے کا آلہ ہے، پکڑنے کی چیز ہے، مان لیا، تو پھر اللہ کو آپ نے جسم تو مان لیا، مخلوق کے مشابہ تو مان لیا. تو یہ بیان کر رہے ہیں چوتھے نمبر پر کہ ایک فرقہ سلفی کے نام سے مشہور ہے. سلفیوں کے نزدیک ان صفات کے ظاہری معنی مراد ہے. مثلا ید، ہاتھ سے وہ کام کرنے والا عضو مراد لیتے ہیں، البتہ اس کی کیفیت یعنی شکل و صورت کو غیر معلوم کہتے ہیں. یعنی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ ہاتھ کس طرح کا ہے، لیکن ہے ہاتھ، اور ہاتھ سے اللہ پکڑتے ہیں. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پکڑنے کا آلہ نہیں، یہ صفت ہے، اور صفت اور چیز ہوتی ہے، جسم کا حصہ ہونا اور چیز ہوتی ہے، عضو یا جز یہ ایک اور علیحدہ چیز ہے. اچھا جی، وقت آج پھر ہمارا ہو گیا ہے. آگے صرف مثالیں دی ہوئی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے تعویل کی ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اہل سنت نے جو تعویل کی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو حضرت میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تعویل کی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی تعویل کی ہے. اور ایک مسئلہ جو بڑا اہم ہے، استوا علی العرش کا مسئلہ ہے، اس کا بھی میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. اصل میں تو بات خلاصہ تو ہو ہی گیا، لیکن دوبارہ کہ سلفی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، اور دلیل میں قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں الرحمن علی العرش استوا، اللہ نے، رحمان نے عرش پر استوا فرمایا. تو ایک صاحب آئے، وہ یہی بات کرنے لگے کہ جی قرآن میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمان پر، اللہ تعالیٰ نے رحمان نے
عرش پر استوا فرمایا. تو ان سے میں نے عرض کیا کہ جہاں قرآن میں یہ ہے کہ الرحمن علی العرش استوا، اللہ نے رحمان نے عرش پر استوا فرمایا، وہاں قرآن میں یہ بھی ہوا معکم اینما کنتم، جہاں تم ہوگے وہیں اللہ ہے. اور اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں تم ہوگے اللہ کی ذات وہیں پہ ہے. تو قرآن پاک میں تو یہ بھی ہے نا. اب اصل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات میں ایک آیت میں اگر یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا، تو دوسری میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین پہ ہے، وہو اللہ فی السماوات و فی الارض. اور دوسری جگہ پہ ہوا معکم اینما کنتم ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ ہے. تو آیات کے اندر گویا یوں مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہیں، یعنی اللہ کی قدرت ہر جگہ پہ، اور اللہ کی ذات وہ تو وراء الورا ہے. کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ عرش کو اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، گویا عرش نے اللہ کی ذات کا احاطہ کر لیا. یا اللہ آسمان پہ آتے ہیں تو آسمان و زمین کے درمیان میں آ گیا اللہ تعالیٰ، دو آسمانوں کے بیچ میں، دو آسمانوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو گھیر لیا. تو کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مخلوق سے اللہ تعالیٰ مباین ہے، جدا ہے، علیحدہ ہے. اور کیسے ہیں، کیا صورت ہے، کیا کیفیت ہے، اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہم سے سوال ہونا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفات کے اعتبار سے